بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کے سفر میں اور روحانیت کو پانے کے لیے اور سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو عام لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو مصائب میں گرفتار ہیں، کسی کے ساتھ روزی رزق کا معاملہ، کسی کے ساتھ جادو کا معاملہ، کسی کے ساتھ حاسدین کے حسد کا معاملہ، کسی کے ساتھ نظر بد کا معاملہ، کسی کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات، کسی کے ساتھ اپنے گھر کی رنجشیں، کسی کے ساتھ میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات، اپنے گھریلو جھگڑوں کے معاملات، تنگ آ گئے ہیں، پریشان آ گئے ہیں، اور اس کے حل کے لیے وہ لوگ ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان میں، اپنے سلسلے میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی آفیشیلی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر عملیات کے سلطان چیپٹر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جس ٹرانسمیشن کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، اور جس کی میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر شخص کو اس کی انتہا کی ضرورت ہے، آج کی ٹرانسمیشن تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں تک کہ آج کی ٹرانسمیشن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ وہ ٹرانسمیشن ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا ایک ایک لفظ آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ کہ جو لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں، کہ جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے 40 دن کا یہ چلہ کر لیا، ہم نے 1 سال کا چلہ کر لیا، ہم نے 5 سال اس سفر میں گزارے، ہم نے 10 سال اس سفر میں گزارے، ہم نے 20 سال اس سفر میں گزارے، لیکن جب ہم نے دیکھا 20 سال اپنا سفر، 40 سال اپنا سفر کرنے کے بعد کہ ہم اسی مصائب میں گرفتار ہیں، اسی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ہم جس مقصد کے لیے ہم نے جو چلے کاٹے، ہم نے جن چلوں کے لیے جن بزرگوں کی خدمتیں کیں، ہم نے جن استادوں کے بعد اپنا وقت دیا، اس وقت دینے کا ہمیں کیا صلہ ملا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ کامیابی کا سفر ہمارا کیسے ممکن ہے؟ کیا ہم میں کوئی کوتاہی ہے، یا پھر معاذ اللہ ہمارے استاد میں کوئی کوتاہی ہے، یا پھر معاذ اللہ ہمارے پیر میں کوئی کوتاہی ہے، یا پھر معاذ اللہ ہمارے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہے؟ پھر کیا معاملہ ہے؟ یقیناً خامی میرے اندر ہی ہے، لیکن وہ خامی مجھے بتائے کون؟ وہ میرے اندر کی ناکامی کا سبب مجھے کم از کم یہ تو بتاؤ کہ میں اگر کامیاب نہیں ہوا تو میں کیوں نہیں ہوا؟ جیسا مجھے آپ نے بتایا میں نے عمل کیا، جیسا آپ نے مجھے لوازمات بتائے میں نے اس کی پیروی کی، جیسا آپ نے مجھے پرہیز بتایا میں نے اس پہ اس سے بڑھ کر عمل کیا، تو مجھے کامیابی کا سفر کچھ تو طے ہونا چاہیے تھا نا۔ میرا سفر پھر کامیابی کی طرف کیوں نہیں بڑھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ٹرانسمیشن ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں۔
میرے ساتھ جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں وہ سفر کر رہے ہوں، اگر ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہو یا ان کو میرے بزرگوں سے کوئی شکایت ہو تو وہ کس سے بیان کریں؟ وہ کہاں جا کے اپنی یہ دکھ بری داستان سنائیں؟ سفر کا صلہ ہمیں اس وقت گزرنے کے بعد کیا ملا؟ کیا ہمارا سفر طے ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی کیا خامیاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے حزب البحر پڑھا، ہم نے سورہ مزمل شریف پڑھی، ہم نے سورہ یاسین شریف پڑھی، ہم نے مختلف اعمال وہ جو ہم کو ہمارے استاذوں نے بتائے ہم نے وہ کیے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسے ہمیں ثواب کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری بات نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے اندر تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ہم جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو پاتا، یا اگر ہم کسی کا کام کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ مسلط ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ ان سب کا حل کیا ہے؟ ان سب کے مسائلوں کی پرابلم ہم کس طرح سالو کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنے سفر کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہے؟ میں یہ سوال تمام لوگوں سے کرتا ہوں، اپنے تمام جتنے بھی میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم محبت کے سہارا لے کر تو ہم سفر کر رہے ہیں، ہم محبت کا نام لے کر، ہم عقیدت کا نام لے کر ہم اپنے استادوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس خدمت کا صلہ کیا وہ دعا ہمیں دعا کے طفیل ملے گا جو ہمارے بزرگ ہمیں دیں گے، یا پھر ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اسباق بتائے ہیں اس کا صلہ ہمیں ملے گا جو ہم کامیاب ہوں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فی الفور کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 4 گھنٹے 5 گھنٹوں کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کا کام کرتے ہیں تو کام نہیں ہوتا۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، اب آپ نے جس مقصد کے لیے ادا کیے کہ آپ نے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے، اپنے روحانی مقاصد کے لیے، اگر کوئی شخص آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے، کسی دعوت کے لیے آتا ہے، کسی اتار کے لیے آتا ہے، کسی مسائل کے لیے آتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح کام کریں گے؟ کس آیت سے کام کریں گے؟ کس عمل سے کام کریں گے؟ کتنی تعداد میں کریں گے؟ اور جب ہمیں تعداد سب کچھ بتا دی جاتی ہے، ہمیں طریقہ بتا دیا جاتا ہے، پھر ہم اس طریقے کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ تو رزلٹ آنا چاہیے نا۔ یعنی کہ ہم نے جب 8 گھنٹے 6 گھنٹے جب ایک چیز میں گزارے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں تو ملنا چاہیے نا، تو ہمیں پھر کیوں نہیں ملتا؟ اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی ٹرانسمیشن اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ان سب کا حل صرف اور صرف فکر سلطانی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فکر سلطانی ہے کیا؟ کیا سب کچھ فکر سلطانی ہے؟ یا پھر سب کچھ وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر سب کچھ وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی کہ ہمارے اپنے اندر کی بیس کیا ہے پھر؟ کیا ہمارا دماغ ہے؟ کیا ہمارا دل ہے؟ کیا ہمارا قلب ہے؟ کیا ہماری روح ہے؟ کیا ہمارے مرشد کی محبت ہے؟ کیا ہمارے استادوں کی بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ اب آپ بیاض شاذلیہ بنا رہے ہو، سب کچھ بنا رہے ہو، بڑے شوق میں بنا رہے ہو، جذبات میں آگے لکھ رہے ہو، پوری بیاضیں مکمل ہو گئی ہیں، لیکن اب ان بیاض کا آپ استعمال کب، کیسے اور کس احسن طریقے سے کر سکتے ہو؟ جب آپ فکر سلطانی میں داخل ہوتے ہو تو تب آپ کے لیے تمام دنیا کی عملیات کی کتابیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور جب آپ فکر سلطانی نہیں کرتے تو تمام کی تمام عملیات کی کتابیں آپ کے لیے بیکار و بے سود ہیں، یہاں تک کہ وہ کتابیں بھی آپ کے لیے بے سود و بیکار ہیں جو آپ کو اجازتوں کے ساتھ آپ کو ملی ہیں۔ میں آج کچھ تلخ باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو اس کی حقیقت پتہ لگے۔ اب آپ نے میرے بتائے ہوئے تقریباً 100 سے زیادہ عملیات لکھ لیے ہوں گے، اب ان عملیات کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اب آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر میری ٹرانسمیشن سنتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، اور یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، محبت کے ساتھ
آپ اس کو تحریر کرتے ہو، آپ تحریر کرنے میں بھی وقت دیتے ہو، سننے میں بھی وقت دیتے ہو، اس کے بعد پھر جب وہ بیعت مکمل ہو جاتی ہے پھر آپ تھک کے اپنے آرام سے بستر پہ لیٹتے ہو، آپ کو ایک سکون سا ملتا ہے. کیا صرف یہ سکون ہی میسر ہے؟ اب ہم نے جو بیعت بنائی ہے اب اس کا فائدہ ہمیں کب ہوگا؟ جب اس کا فائدہ ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا، ورنہ اس وقت تک بے چین و بے قرار رہو. ورنہ میرے اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ، میرے اتنے عملیات دینے کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ اگر میں آپ کے ناموں کے حساب سے اگر میں ہر شخص کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دوں تو بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آپ فکر سلطانی میں داخل نہ ہو جاؤ. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہاں غور و فکر کرنے سے مراد اور فکر سلطانی سے کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ ایک شخص 4-4 6-6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھائیاں کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے. کیا پڑھائی کے دوران وہ غور و فکر کرنے کو فکر سلطانی کہا گیا ہے یا فکر سلطانی کچھ اور ہے؟ تو فکر سلطانی ہے کیا؟ اور فکر سلطانی ایسا عمل ہے، ایسی پریکٹس ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو چاہو پلک چھپکنے سے پہلے آپ کا وہ کام ہو جائے. کہ وہ فکر سلطانی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص خاص بندوں کو اس کی توفیق عطا فرمائی، کہ جس کے ذریعے کہ بڑی بڑی ایجادات دنیا میں ہوئی، کہ جس کے ذریعے تمام انبیاءوں کے جو وزیر تھے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ پلک چھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت ملکہ بلقیس کا وہ حاضر ہو جائے. کیا معاملات تھے اور اب کیا معاملات ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کا کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا کیا. اب وہ اختیار کیا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں. ہمارے پر پردہ پڑا ہوا ہے، ایک حجاب پڑا ہوا ہے. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کیا ہے فکر سلطانی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اندر کی 11 گرہوں کو کھول لیتے ہیں. ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جس طریقے سے ہمارا ایک باڈی شیپ ہے پورے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، ہمارے اندر باطنی روحانی 11 گرہیں موجود ہیں. اور وہ جن گرہوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایک گرہیں جب کھلتی ہیں نا تو انسان کے اندر کی روحانیت بیدار ہوتی ہے، انسان اپنے اصل کی جانب جاتا ہے. اب وہ گرہیں کیا ہیں، اب وہ گرہیں کس طرح کھلتی ہیں؟ کیا فکر سلطانی اس کا پہلا سبق ہے؟ اور فکر سلطانی کہ جس کے ذریعے آپ اپنی صرف آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، آپ صرف آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں تو آپ جو نظارہ دیکھنا چاہو خود مجھ سے نہیں پوچھو، مجھے نہیں بتاؤ، آپ خود بیٹھ کر وہ نظارہ کرو. یعنی کہ اس نشست میں بیٹھنے کے لیے اس عمل کے ذریعے کہ آپ کے اندر کھل کر باطنی روشنی آپ پر ظاہر ہو جائے. وہ فکر سلطانی کیا ہے؟ آپ تمام لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے جو سلسلے کا آغاز کیا تھا، یہاں تک کہ میری اس یوٹیوب پر، میری اس سلسلے پر جب میں نے شروع کا آغاز کیا سب سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کی بیس ہے، آپ کی بنیاد ہے، کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ڈاٹ کی پریکٹس ہے. یعنی کہ فوکس کرنا. ایک شخص فوکس کرتا ہے اور ایک شخص بغیر فوکس کے پڑھتا ہے. ایک شخص فوکس کر کے 1 گھنٹہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے منزل کو پہنچ جاتا ہے، اور ایک شخص بغیر فوکس کے 4 گھنٹے پڑھتا ہے تو اس کو صرف 20%، 15% یا 10% اس کو فائدہ ہوتا ہے. ثواب تو 100% مل رہا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ جس مقاصد کے لیے پڑھ رہا ہے، جس روحانیت کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں وہ ابھی بالکل 10% یعنی کہ 5% پر اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے.
اب یہ فوکس کیا ہے؟ اب یہ فوکس کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے ایک وائٹ پیپر لینا ہے اور وائٹ پیپر میں بیچ میں آپ نے ایک ڈاٹ لگا دینا ہے. اور یہ میرا پہلا سفر تھا اور اس سفر کے میرے ہم سفر ساتھی آج تک میرے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ کس قدر اس سے مستفید ہو رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں. آپ نے ایک وائٹ پیپر لینا ہے, اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دینا ہے اور ڈاٹ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ آپ نے بالکل اپنے اینگل پہ رکھنا ہے آنکھوں کے, اور آپ نے اس کو فوکس بنانا ہے, یعنی کہ اس ڈاٹ کو آپ نے دیکھنا ہے. اب ڈاٹ, اچھا یہ ابتدائی مشق ہے, اس کے مختلف طریقہ کار بزرگوں نے تعلیم کرے, لیکن جو سب سے آسان اور سب سے سہل طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو تعلیم کی ہے. اور جب آپ اس ڈاٹ کو دیکھ کے اپنا فوکس بناتے ہیں, جیسے کیمرے کا فوکس بناتے ہیں نا, ایک چیز پہ ٹھہرا دیتے ہیں اور پھر وہ کیمرہ چلتا رہتا ہے, اسی طریقے سے جب ہم اس ڈاٹ کو جب ہم فوکس کرتے ہیں, اپنی پلک نہیں چھپکتے, ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو فوکس بنا کے, اور جب ہم اس ڈاٹ کو دیکھتے ہیں نا, پھر ہماری آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی جلن ہونے لگتی ہے اور پھر پانی سے آنے لگتا ہے. اس کے بعد ہم جب برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, پھر ہم آہستہ سے اپنی آنکھ کو مون لیتے ہیں, یعنی کہ بند کر لیتے ہیں. جب ہم اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں, پھر ہم اسی اندھیرے کے اندر اس ڈاٹ کو دیکھتے ہیں, اور جب ہم اس ڈاٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ڈاٹ دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ یہ ہمارے فوکس کا ابتدائی وقت تھا, ابتدائی فیصلہ تھا ہمارا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم 5 منٹ تک اس ڈاٹ کو ڈھونڈتے ہیں, اس ڈاٹ کو دیتے ہیں. جب وہ ڈاٹ غائب ہو جاتا ہے, پھر ہم نارملی اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں, پھر ہم اس کو فوکس کرنے لگتے ہیں. اچھا, اس طریقے سے کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے نا, ہمارا جو دماغ ہے نا, ہمارے اندر جو نیورنس کنیکشن جو بن رہے ہیں, اب نیورنس کنیکشن کی تعداد اگر میں ایک انسانی دماغ میں بتاؤں آپ کو تو 100 بلینز کنیکشن ہمارے دماغ کے اندر موجود ہیں. یعنی کہ ان 100 بلینز کے اندر ہمارے ساتھ روزمرہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں, ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں, وہ سارے کنیکشن بن کے اس میں سیو ہو رہا ہوتا ہے ہماری میموری میں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ایک محفوظ رکھنے والی کتاب میں محفوظ کر دیا ہے. یعنی کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو, جو کچھ پڑھتے ہو, جو اعمال کرتے ہو, اچھے برے سب کچھ کرتے ہو, وہ سب محفوظ ہے ایک ایسی کتاب میں جو محفوظ رکھنے والی ہے آپ کے ہر ایک چیز کو. آئی بات سمجھ میں؟ اب سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو کنیکشنز ہیں نا, جب ہم کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں نا, تو ہمارے جو نیورونز جو کنیکشن ہے وہ ایک لمحے کے لیے نا ٹھہر جاتے ہیں. اب وہ جب ٹھہر جاتے ہیں نا, اب جب انسان جو فوکس کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کنیکشن اس فوکس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب جب اس فوکس سے وہ نیورونز کنیکشن کنیکٹ ہو جاتا ہے نا, پھر اسی طریقے سے کنیکشن بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور کنیکشن بننے کے ساتھ ساتھ ہم جیسے نیت رکھتے ہیں, ہم جیسے خواہش رکھتے ہیں, ہمارے اندر جیسی ہمارے اندر وسوسے آتے ہیں, ہمارے اندر نیت ہوتی ہے, ہم جیسا گمان کرتے ہیں, پھر ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات ہونے لگتے ہیں. یعنی کہ ہمارے دماغ کے اندر جو کنیکشن بن رہے ہیں نا, وہ پھر اسی جیسی ہمارے ساتھ اس کے مشابہت, پہلے اس کے مشابہت وہ واقعات ہم پر ہمارے آنکھیں بند ہونے پہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ایک حقیقی شکل کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ سائنسی ریسرچ کہتی ہے کہ جس چیز کو آپ فوکس کر کے کام کرتے ہو نا, وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. جیسے کوئی طالب علم ہے, جیسے کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے, جیسے کوئی آیت حفظ کر رہا ہے, جیسے کوئی سورت حفظ کر رہا ہے, جیسے کوئی سائنس کی کتاب فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی میتھ پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے. اب اگر وہ اس قسم کی فوکس کر کے پریکٹس کر کے پھر اپنے اس پڑھائی کے اوپر آتا ہے نا, تو ہمارے دماغ کی جو نیورونز کنیکشن جو گرہ بنتی ہے نا, جو گرہ لگتی ہے کنیکشنز کی, جس کے بارے میں نے تفصیل سے سمجھایا آپ کو, روحانی کنیکشن کے بارے میں میری ویڈیوز موجود ہیں, اس میں آپ اس میں سے بھی مدد لے سکتے ہو, سن سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو. تو وہ جو کنیکشن بنتا ہے نا, پھر ہم اگر اللہ اکبر بھی کہتے ہیں نا, تو پھر وہ اللہ اکبر ہمارے دماغ میں گرہ لگ جاتی ہے, پھر وہ ہمارے دماغ کے اندر گونج رہا ہوتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ جب ہمارے دماغ کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ گونجنے شروع ہو جائے, تو سمجھ لو کہ آپ کے کامیابی کا سفر شروع ہو گیا. یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے, اس میں کچھ عرصے وقت لگنا پڑتا ہے. اب جیسے ایک بندہ فوکس کر رہا ہے, وہ 1 منٹ تک کر سکتا ہے, وہ 2 منٹ تک کر سکتا ہے. اب بندہ اگر ریگولر اس پریکٹس کو جاتا ہے نا, تو وہ 10 سے 15 منٹ تک جا سکتا ہے. اب کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں, استاد کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ 15 منٹ سے اوپر چلے جاتے ہو, جب آپ 20 منٹ 30 منٹ تک چلے جاتے ہو نا, تو آپ کے اوپر سے جو آنکھوں کے جو پردہ ہے نا, پھر وہ حجابات آپ کے اٹھنے لگتے ہیں. یعنی کہ آپ کو پھر محسوسات ہونے لگتے ہیں, آپ کو اپنی آنکھوں سے پھر کچھ ہیولی دکھائی دینے لگتے ہیں.
جب انسان آدھے گھنٹے کے اوپر چلا جاتا ہے، 30 منٹ سے اوپر چلا جاتا ہے آئی بس. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھنٹوں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ان کی فوکس اس قدر اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے جس کا تصور کرتے ہیں. آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف فوکس کیا، آپ نے صرف اس چیز کو مینٹین کیا، اس پریکٹس کو آپ نے کیا ہے، غور و فکر کیا ہے. کس لیے کیا ہے؟ کہ آپ کا دماغ ایک جگہ ہو جائے، آپ کا دل ایک جگہ ہو جائے. جب دماغ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتا ہے، جب ایک نقطے پر آ جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر آپ کی منزل شروع ہوتی ہے. اب جب ہمارا یہ سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جب نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے نا، پھر وہ کینڈل کی روشنی میں ہوتا ہے، پھر وہ اس کی روشنی میں ہوتا ہے، چراغ کی لو میں ہوتا ہے. پھر اسی ترتیب سے جب ایک سٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ پریکٹس آپ کو ایک عجیب سی لگے گی، لیکن اس کو آپ ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں موجود ہے. یہ اچھا، یہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اب ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی مرید آتا ہے، کوئی مریض آتا ہے یا کوئی شاگرد آتا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں میں مراقبہ کیا کر. حضرت مراقبہ کس کا کروں؟ اچھا اسی اللہ کا کیا کرو، جاؤ. اب وہ بندہ اسی اللہ کا مراقبہ کرنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو فوکس نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ابتدا سے نہیں آیا. اللہ کا فوکس کرنا ہے ہم نے، لیکن جب ہم نیچے سے اوپر کی جانب بڑھتے ہیں نا، تو پھر ہم اعلیٰ سے علیین کا سفر طے کرتے ہیں. اللہ کا فوکس آپ کا اتنی آسانی سے نہیں بیٹھے گا. ایک ڈاٹ جو ہے نا، یہ نقطہ ایک راز ہے. آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ بسم اللہ کا با کا نقطہ ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس نقطہ جو بے کا جو نقطہ ہے نا، جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا یہ میں ہوں. جب یہ تصور اور یہ نیت کر کے جب آپ اس کو فوکس کرو گے نا، آپ دیکھنا علم کے ذریعے کیسے بہائیں گے آپ کے اندر. اور اس فوکس کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ فوکس کرنے شروع کریں گے، اس کے بعد آپ کوئی اسٹڈی کرتے ہو، آپ فزکس کی کتاب پڑھتے ہو، آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ حدیث کی کتاب پڑھتے ہو، آپ فقہ کی کتاب پڑھتے ہو، یا آپ میتھ کی کوئی کتاب اسٹڈی کرتے ہو، آپ کیمسٹری پڑھتے ہو، آپ جو کچھ پڑھو گے نا، وہ سب کا سب آپ کو زبانی حفظ ہوگا. یہاں تک کہ فوکس کے ذریعے لوگوں نے فزکس کی پوری کتابیں حفظ ہوئی ہیں ان کو، کیمسٹری کی پوری کتابیں حفظ ہوئی ہیں ان کو، اور بہت کم وقت میں. کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص بغیر فوکس کے کچھ چیز اسٹڈی کرے، کچھ پڑھے، یا اپنا چلہ کرے، اپنا عمل کرے، اور ایک شخص فوکس کر کے اپنے عمل کو بیٹھے، سورہ قریش کا عمل کرے، سورہ فیل کا عمل کرے، آیت الکرسی کا عمل کرے، وہ شخص جلد کامیاب ہو جاتا ہے. وہ کتنی تیزی سے کامیاب ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ڈاٹ کی پریکٹس کے بعد جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں نا، جب اس ڈاٹ کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر روشنی سے ہمارے اندر آنکھوں میں آتی ہے، اور پھر ہم اس روشنی کو دیکھتے ہیں. اس وقت تک ہم اپنی آنکھ بند رکھیں جب تک وہ روشنی ہمارے آنکھوں میں موجود رہے. جب وہ روشنی ہماری آنکھوں سے زائل ہو جائے، پھر ہم آنکھ کھول کے ڈاٹ کی پریکٹس کرنے شروع کر دیں. اب ڈاٹ کی پریکٹس سے ہمارے تمام نیورنز کنیکشن ہمارے اختیار میں آ گئے، اور جو چیز آپ کے اختیار میں آ جاتی ہے، پھر آپ ان چیزوں سے جو چاہے کام لے سکتے ہو. ڈاٹ کی پریکٹس ہماری شروع سے ضرورت ہے. ہم نے تو کئی عرصہ پریکٹس ڈاٹ کی ہے، وہ کرتے رہے. ابتدا میں ہماری ابتدا یہیں سے ہوئی تھی. ابتدا میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی عمل دے دے کہ جاؤ یہ عمل تم نے کرنا ہے. ہم نے تو باقاعدہ طور پہ اس کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ یہ سفر ہمارا چل رہا ہے، اور ابتدائی سفر چل رہا ہے ہمارا. اور جب آپ پریکٹس، یہ ڈاٹ کی پریکٹس کرو گے، جب آپ یہ کرو گے اس طریقے سے، پھر آپ کا ذہن بالکل ایک جگہ ہو جائے گا. اور جب آپ پڑھنے بیٹھو گے، آپ کچھ بھی پڑھو گے نا، آپ کو ایک کیفیت بھی بنے گی، آپ ایک جگہ پر بھی ہوگے، اور پھر اس سے آپ کی حاضری بھی جلدی ہوتی ہے، آپ کو محسوسات بھی جلدی ہونے لگتا ہے، آپ کو فائدے بھی جلدی آنے لگتے ہیں. اور پھر اس کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی آنکھوں میں نا ایک کشش سی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری آئی سائٹ ویک ہے، ہمارے پاس ہماری نظر بڑی ہوئی ہے، نظر کمزور ہے، ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ مجھے پانی پلانا ہے مت، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. یہی پریکٹس
ان کی آئی سائٹ جن کی ویک ہے وہ کریں، جن کو آنکھوں میں زیادہ پانی آتا ہے آنے دیں. لیکن جو لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی ایک سمجھ لیں کہ ایک کشش سی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھتا ہے یا جس چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز پہ غور و فکر کرتا ہے، جس چیز کو تھوڑا فوکس بناتا ہے اپنا، تو وہ چیز اس کے قریب اس کو کھینچتی ہے. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جو لوگ فکر سلطانی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو بھی اسی پریکٹس کے ذریعے، جب میں آپ کو اب ایک بات بتاؤں، آپ یہ سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے اس چیز کو کہ جب آپ یہ پریکٹس کر رہے ہیں، کر رہے تھے یا کریں گے، میرے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مستقل کر رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اب کریں گے، اب ایسے بھی لوگ ہیں جو مستقل کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہمارے اندر سے ہماری نیگیٹیوٹی کیسے نکلتی ہے؟ جو پانی ہمارے آنکھوں سے نکل رہا ہوتا ہے نا وہ پھر نیگیٹیوٹی کو لے کر ہمارے آنکھوں سے نکل رہا ہوتا ہے. اب ہمارے اندر کی جو گرہیں ہیں نا وہ گرہیں انہی کے تصور کے ذریعے، انہی تصور کے ذریعے، اسی فوکس کے ذریعے، اس کے ذریعے بزرگان دین فرماتے ہیں آپ کسی کے جادو کے 2 ٹکڑے کر دو، آپ اسی تصور کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. یعنی کہ جب انسان فوکس کر کے جب ایک منزل پہ آتا ہے نا تب وہ توجہ اصلاحی سے توجہ اتحادی توجہ منتقلہ پہ جاتا ہے. یعنی کہ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ انسان کو ہر فیلڈ کے اندر، ہر رستے کے اندر، ہر اس کے اندر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اس کو. تو جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں وہ لازمی اس کو اپنا کرتے رہیں. اچھا اب جو لوگ ابتدا میں جن لوگوں نے ڈاٹ لگایا ہوا تھا، جب ان سے میں نے کہا تھا کہ جب وہ اپنے آفس جائیں یا کسی جگہ پہ جائیں، جب کام کر رہے ہوں، جب تھک جائیں تھوڑا سا تو کسی چیز کو فوکس کرنے لگیں. اب آفس میں کوئی کیل لگی ہوئی ہے یا کوئی دیوار پہ کوئی نشان لگا ہوا ہے یا کیل جب نکال دیتے ہیں تو ہول سا ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ کو نظر آئے، کچھ بھی آپ کو آفس کے اندر، گھر کے اندر، دکان کے اندر، بازار کے اندر کچھ نظر آئے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فوکس کرنا شروع کر دیں. اچھا اس طرح کرنے سے نا ہمارے جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے. اچھا اس طرح کرنے سے ہمارے جو جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں نا بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں صرف فوکس کرنے سے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اب مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی کسی نہ کسی قسم کی کوئی مرض ہے، اب مجھے اپنا علاج کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے نا میں اس کی گہرائی تاک ہیلنگ میں بتا چکا ہوں. جو میرے اسٹوڈنٹ تاک ہیلنگ لیول 1 کے ہیں ان کو میں نے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور جو لیول 2 کے ہیں وہ بھی اس کے متعلق تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. ان کا باقاعدہ میں نے اس کا استعمال کرنے کے طریقے سمجھائیں، اس کے بیماریوں کا علاج کرنے کے طریقہ بتایا ہے ہیلنگ کے ذریعے. ہم نے جو تاک ہیلنگ جو شروع کیا ہے نا الحمدللہ سال بھر سے زیادہ ہو گیا. ابھی اس کے ہمارے ایڈمیشن بھی اوپن ہے لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 کے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، جو میرے تاک ہیلنگ لیول 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ لیول 2 کے لیے اپلائی کر دیں، اور جو لوگ لیول 2 کے ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ لیول 3 کی طرف اپنا سفر کریں، اور جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ لیول 1 کی طرف اپنا سفر کریں. ایڈمیشن کے لیے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com پر آپ ہمارے اس پہ بھی رجسٹریشن کر کے اپنے ایڈمیشن انرول کر سکتے ہو آپ اس میں. تو وہ اس میں دیکھیں اس میں مخصوص اسپیشلی میں ٹائم دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اس میں ایک ایک چیز جس طریقے سے ابھی میں نے آپ کو صرف ایک ڈاٹ کی پریکٹس بتائی ہے، آئی بس سمجھ. اب اس کے ذریعے ہم کس طرح اپنا سفر کریں گے وہ تمام کی تمام تفصیلات جو موجود ہے نا وہ لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 میں. اس میں ہر قسم کا علاج آ جاتا ہے، ہر قسم کا علاج آ جاتا ہے. آپ اپنی بیماریوں کا بھی علاج کر سکتے ہو، آپ جادو ٹونے کا بھی علاج کر سکتے ہو، آپ نظر بد کا بھی علاج کر سکتے ہو، آپ مختلف قسم کی ہر قسم کی چاہے وہ روحانی امراض ہو، جسمانی امراض ہو، وتھ پریکٹیکل آپ وہ یہ چیز اپنے آپ اپلائی کر کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فوکس کرنا یہ فکر سلطانی ہے کسی بھی کام کے لیے. آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں بھی اگر آپ کا فوکس نہیں ہے نا تو آپ کو نماز میں خشوع و خضوع نہیں ملتا، آپ کو سکون نہیں ملتا. نماز آپ پڑھو ایسے پڑھو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے پڑھو جیسے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے.
اچھا اس دونوں کام کے لیے آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے. اب جب آپ وضو کرتے ہو تو آپ کا یہ نیت ہوتی ہے, یہ دماغ ہوتا ہے کہ میں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے. اب جب نماز کی ادائیگی کرتے ہو آپ کا سارا ذہن نماز میں ہوتا ہے, آئی بات سمجھ میں. لیکن اب جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے تو اب ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے مائنڈ کے ذریعے, اپنے دماغ کے ذریعے. اس کے بعد پھر ہم نے جب ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں نا, پھر انسان کو نماز کی معراج عطا ہوتی ہے. یعنی کہ بغیر فوکس کے, بغیر غور و فکر کے, بغیر فکر سلطانی کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ اگر 4 گھنٹے کی پڑھائی کرتے ہو نا تو خدا کے واسطے آپ صرف 5 منٹ یہ پریکٹس کر لو. آپ اس 5 منٹ پریکٹس کر کے 4 گھنٹے کی پڑھائی پہ بیٹھو, پھر مجھے بتانا, یا جب آپ 4 گھنٹے کی پڑھائی پہ بیٹھ رہے تھے آپ یہ پریکٹس نہیں کر رہے تھے, اس وقت کی کیفیت مجھے بتانا. آپ لوگ فرق مجھ سے نہیں پوچھو, آپ مجھے خود بتانا. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے اس نقش حصار سلطانی کیا ہے, اور نقش حصار سلطانی کی طریقہ کار کیا ہے, اور اس کی اجازت وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ حصار سلطانی اس کو کیوں کہا گیا ہے, کہ یہ وہ نشق ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور چاروں کل کو ملا کر یہ نقش بنایا گیا ہے. یعنی کہ حفاظت کے لیے ہم حصار کے لیے کیا پڑھتے ہیں, آیت الکرسی, چاروں کل اور سورہ فاتحہ. یہ مکمل حصار جو ہم پڑھ کے کرتے ہیں, اور یہ مکمل حصار کے تمام کو لے کر اس کے عدد کو نکال کر بزرگوں نے اس نشق کو ترتیب دیا کہ جو عام لوگ ہیں, جو بچے ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو افضل پڑھنا بہتر وہی ہے, لیکن بچوں کے لیے آپ یہ نقش حصار میں لے کے گلے میں ڈال دیں, آپ اپنے گھر میں لگا لیں. آپ اس سے حصار کے ذریعے ہر قسم کا کام کرتا. مثال طور پر آپ چلے پہ بیٹھے ہو, اب جس کمرے میں آپ چلے پہ بیٹھے ہو آپ اس کمرے کے اندر اس نقش کو لکھ کر اس کا فریم کر کے اپنے کمرے میں لگا لیں, آپ کا پورا گھر حصار میں رہے گا. یہاں تک کہ اگر آپ پڑھائی کرتے ہو اور اس پڑھائی کے ذریعے کچھ حاضریاں ہوتی ہیں, جناتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں, موکلان کی حاضریاں ہوتی ہیں, شیاطینوں کی حاضریاں ہوتی ہیں, تو آپ کے اوپر اس کا اثر انداز نہیں ہوگا, اس کا ریفلیکشن آپ پر نہیں پڑے گا, اس کے نیگیٹیوٹی اثرات آپ پر نہیں آئیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ جس گھر کے اندر یہ نقش لگا ہوگا اس گھر کے اندر اگر شیاطین ہوں گے تو وہ اس گھر سے نکل جائیں گے. اگر اس گھر کے اوپر جادو ہوگا تو اس گھر سے آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے اس کے اوپر. یعنی کہ یہ ایسا نشق ہے کہ جو جادو کو, نظر بد کو, حاسدین کے حسد کو, ہر قسم کے نشق کو, جو نا ہر قسم کے اثرات کو, جو بد ہیں, جو شر ہیں, وہ ان چیز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہ نقش حصار سلطانی کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ سب کچھ بیعت شاذلیہ میں نوٹ کر لیں. اچھا جو لوگ میرے قریبی ساتھی ہیں, آپ لوگوں کی دعا سے اب طبیعت میری ماشاءاللہ بہتر ہے اور بہت اچھی ہے. تو اب جو نقش سلطانی, اچھا جو میرے تمام لوگ ہیں نا, وہ میری جو یہ عملیات لکھ رہے ہیں نا, وہ ان باتوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سا نا اس میں تحریر کریں. کہ اب تو آپ نے صرف عمل لکھا, طریقہ کار لکھ لیا, آپ سمجھتے ہو کافی, لیکن اس عمل کے متعلق جو کچھ میں گفتگو کرتا ہوں نا, آپ اس کو بھی تحریر کیا کرو, تاکہ وہ چیز ایک مکمل کتاب کی صورت بن جائے, اور پھر وہ آپ کو یاد رہے کہ کس عمل میں ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا باتیں ہمیں بتائی ہیں, اس کی اہمیت کیا کیا ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, آج میں حصار سلطانی کا نقش آپ کو تعلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں نقش حصار سلطانی کیا ہے. ارے یہ جو کلاس ہو جاتی ہے ہماری حکمت کے نور کی ہے دوسری, تو یہ بلیک بورڈ مٹا دیا کرو. یہ کلاس ہو گئی ہماری یا نہیں ہوئی, جو تم نے بنوایا تھا, میں نے بنایا تھا, یہ بھی کلاس نہیں ہوئی نا حکمت کے نور کی ہماری, اور وہ طبیعت کے ہمارے شاید کلاس نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر ایک کام کرو, موبائل لے کے نا اس تصویر لے لو اس کی, تاکہ حکمت کے نور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے میں نے اسٹرکچر بنایا تھا ان کو سمجھانے کے لیے, تاکہ میں اس کو دوبارہ بنا لو گے تم نا, اس کو قریب کر کے فوکس بنا لو, تصویر کھینچ لو. یہ ہماری کلاس چلتی ہے جو جیسے تاکلنگ لیول 1 2 3 ہے اور حکمت کے نور ہے, تو اس میں ہم لوگ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں تاکہ ایک ایک چیز. اللہ اکبر, تم نے کیا کیا ٹانگا ہوا ہے, تسبیح کیا کرتے ہو, یہ ہٹاؤ. یہ
اچھا، نقش حصار سلطانی کی جو بیس ہے، جو چال ہے، وہ 34 کے نقش کی چال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 16 خانے والوں کی چال ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ چاروں پانچوں صورتیں بھی آ گئیں، اور اس میں چاروں ملائکہ، چاروں فرشتوں کے نام کے عدد بھی آ گئے، 11843۔ یہ نقش میں نے خود پرسنلی بہت لکھا ہے، اس کی پہلے میں نے زکوٰۃ ادا کی، اس نقش پہ میں نے اتنی ریاضت کی کہ یہاں تک کہ میں خود یہ نقش لکھتا تھا، اور میاں حضور کے اپنے دواخانے پر جو ہمارا کلینک تھا میں وہاں پہ رکھا کرتا تھا، اور میاں حضور یہ مریضوں کو دیا کرتے تھے حصار کے لیے اور مختلف کام۔ اچھا، یہ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہ۔ اچھا، یہ چال یہ اس کی 11843، میں پہلے نقش لکھ لوں، 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55۔ اب دیکھیں یہ نقش مجھے زبانی اس لیے یاد ہے کہ میں نے اس کو بہت لکھا ہے، 56 57 58۔ یہ نقش لیکن چال سے لکھا جائے گا، ترتیب سے لکھا جائے گا، جو 34 کے نقش کی آتشی چال ہے نا اس سے ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 245 113 319 اور 383۔ اب اس نقش کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس کی جو چال ہے نا یہ ہے 11843، یعنی کہ 11843، یعنی 11843۔ یہ اس سے شروع ہوتا ہے، یہ نقش اس سے شروع ہو رہا ہے یہ نقش، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ پہلا خانہ ہے 40 کی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16، یعنی کہ 16 خانے، 4 4 8 8 اور 16، یہ 16 خانے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ترتیب اس کی یہی ہے کہ آپ نے ایک سے لکھے، پوری ترتیب سے اس کو خانے کو پورا لکھیں گے، اور پھر 245 113 113 319 319 اور 383، ٹھیک ہے۔ اب اس نقش کی زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، یہ 11 نقش روزانہ 40 دن تک لکھے جائیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ کے لیے۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، اب لوگ نقش لکھتے ہیں، اب نقش لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال ان کا ہوتا ہے کہ اب ہم نے 40 دن یہ کر لیا، اب ہم نے مدامت کتنے دن لکھنی ہے اس کی؟ اچھا، مدامت کا ایک رول ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار سمجھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ 4 نقش لکھ رہا ہے، 5 نقش لکھ رہا ہے، اب اس کی مدامت اس کو بھاری پڑ رہی ہے۔ مدامت کے لیے جتنے دن زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اتنے دن مدامت لکھی جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ سے وہ ترک بھی ہو جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ پھر اس کو اپنے مریضوں میں جب دینا شروع کرتے ہو تو وہ نقش جاری ہو جاتا ہے۔ اس نقش کو 11 نقش روزانہ 40 دن تک لکھیں گے، اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے گا آپ نے آٹے کی گولیاں بنا کے سمندر میں ڈال دیں، نہر میں بہا دیں، دریا میں بہا دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نقش کی پوری زکوٰۃ کا طریقہ کار ہو گیا، یہ کہلاتا ہے نقش حصار سلطانی۔ یہ ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی بلائیات سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کے نظر بد سے، شر سے، جادو سے، ٹونے سے، تمام سفلی عملیات میں جتنے بھی آتے ہیں ان سب سے یہ محفوظ رکھتا ہے نش۔ اس نش کی خاصیت یہ ہے
کہ یہ چاروں کل سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اس کا پورا مکمل اور جامع نقش ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ کا اور الگ نقش ہے، سورہ فلق کا الگ ہے، ناس کا الگ ہے، سورہ اخلاص کا الگ ہے، سورہ کافرون کا الگ ہے، آیت الکرسی کا الگ ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ بزرگوں نے کس طرح محنت کر کے اس نقش کو بنایا ہوگا، اور جب اس نقش کو بنایا ہوگا تو صاحب دعوات ان بزرگوں میں کون ہے، اس کی اجازت ہمارے پاس نظامیہ خاندان کی ہے، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا خانوادہ جو ہے، وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے ہمیں بزرگوں سے اس کی اجازت آئی، اور اس کی اجازت ہمارے میاں حضور کو حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی تھی، اور عثمان علی شاہ صاحب کو شاہ محمد حسن سے ہوئی تھی، اور شاہ محمد حسن کو اس کی اجازت عنایت حسن شاہ صاحب اور پھر نبی رضا شاہ صاحب اور پھر عبدالحی شاہ صاحب سے ہمارے پاس اس کی اجازتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اس کی اجازت میاں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے ایک استاد تھے، استاد یاسین، ان سے بھی ان کو میاں حضور کو اسی نقش کی اجازت تھی باقاعدہ طور پر۔ اچھا، میاں یاسین صاحب جو تھے نا، میاں حضور فرماتے ہیں ایک تھے حکیم یاسین دہلوی، ان سے ہمارے جو پیر و مرشد تھے انہوں نے حکمت کا علم سیکھا، ان سے انہوں نے طب سیکھی، ان کی خدمت کری، ان سے حکمت سیکھا، طب سیکھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں ان سے بھی ہمیں اس کی اجازت تھی اس نقش کی۔ ایک یاسین استاد تھے، وہ دوسرے استاد تھے، وہ میاں حضور کے ابتدائی وقت میں تھے، کہ جب میاں حضور کا سلسلہ ابتدا وقت میں شروع ہوا تھا، جب وہ سیتارام اور پھر رشید ان سے استاد یاسین سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر میاں حضور پیر و مرشد سے ملے، پھر روحانیت کا سفر شروع ہوا۔ یہ ایک پوری ایک لمبی داستان ہے۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس اپنے میرے سلطان جو ہیں، جب میں ان کے سلسلے کی تعلیمات یا ان تک جو کچھ بزرگوں سے عطا ہوا ان کو، یا ان سے جو کچھ ہمیں ملا، جو کچھ میں ان کی تعلیمات کو عام کر رہا ہوں، پھر ان کی سوانح حیات بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیپٹرز کے اندر لے کر آؤں گا، اور تھوڑے تھوڑے ان کے واقعات اور ان کے حالات بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح یہ عمل کی زکوٰۃ ادا کری تھی۔ یہ وہ نقش ہے کہ جس کا میاں حضور نے خود باقاعدہ تحریر کیا، میاں حضور نے خود اس کی زکوٰۃ ادا کی، وہ مجھے خود، اچھا بہت کم نقش ہیں جس کی زکوٰۃ میاں حضور نے خود ادا کی، اس میں سے ایک نقش یہ ہے کہ جس کی ادا کی۔ اب اس کا جب آپ لکھ لو گے، اچھا اب عام لوگ جو ہیں اب وہ بیچارے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ پریشان ہیں، ان کو ضرورت ہے گھر کے لیے، اس سے میرے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، جو عام لوگ ہیں وہ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے بیڈ روم میں یا اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پلاسٹر کوٹنگ کر کے لگوا سکتے ہو۔ اچھا، اس نقش کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اس وقت کہ جب آپ اس کو کسی پتری کے اوپر لکھوا لیتے ہو، کسی دھات کے اوپر لکھوا لیتے ہو، آئی بس سمجھ میں، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اس کی تاثیر زعفران سے جب لکھتے ہو تو اس سے بھی اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ زعفران کے نقش سے، اگر زعفران کے پانی سے اگر ہم یہ تعویذ لکھتے ہیں تو اس کی تاثیر اور مزید بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹر سے لکھتے ہیں، بال پین سے لکھتے ہیں، پینسل سے لکھتے ہیں، مارکر سے لکھتے ہیں، یا کسی بھی چیز سے لکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نباتات یعنی کہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کا عرق کشید کر کے لکھتے ہیں۔ اب زعفران ہے، اب یہ پھول کے پتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اب جب آپ اس کو کھرل کرتے ہو، اس کا تھوڑا سا اس میں عرق گلاب ڈال کے اس کو بالکل ایک لکوڈ بناتے ہو، پھر جب آپ اس کے ذریعے لکھتے ہو تو اس کی تاثیر بالکل بدل جاتی ہے۔ اب یہ نقش اگر زعفران کے پانی سے لکھ کر کسی مریض کو کسی بھی مقصد کے لیے پلایا جائے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس نقش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈائلیسس کے اوپر ہیں، جو لوگ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کا کریٹینائن لیول بڑھ جاتا ہے، جن کا یوریا بڑھ جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ یہ آب حیات کا تعویذ اثر رکھتا ہے یہ نقش۔ جو لوگ ڈائلیسس کے اوپر ہیں نا، آپ اس مریض کو یہ نقش دو، اسپیشل یہ نقش دو، اس کو پینے کے لیے دو، اس کو گلے میں باندھنے کے لیے دو، اس کو گھر میں لگانے کے لیے دو۔ آپ پھر اس کی کنڈیشن دیکھو اور اس کی کیفیت دیکھو، اس کے اندر کمی دیکھو، پھر آپ مجھے ساری زندگی میرے سلسلے کو دعا دو گے آپ۔ اچھا، اب وہ عام لوگ کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 11 نقش پہلے 40 دن لکھنے ہیں اس کے بعد دینا ہے۔ عام لوگوں کو میرے ساتھ جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ زعفران کے بارے سے لکھ کے مریضوں کو بھی دینا شروع کر دیں۔ اب بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم کسی کا اتارا کر دیتے، اتارا کرنے کے بعد پھر کچھ دن طبیعت صحیح رہتی ہے، دوبارہ ہو جاتی ہے۔ یہ نقش گلے میں ڈال دو مریض کے جس کا اتارا کرو، اس کے گھر میں لگوا دو یہ نقش،
دیکھو ذرا، دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے اوپر حاضریاں آتی ہیں، اب جن عورتوں کے اوپر یہ حاضری آتی ہیں، جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ بھائی ہمارے پاس معاذ اللہ غوث الاعظم آ گئے، ہمارے پاس بابا آ گئے، ہمارے پاس خواجہ آ گئے، ہمارے اوپر وہ آ گئے، تو یہ ان کی حاضریاں ہیں، یہ ان کے معاملات ہیں۔ آپ ذرا اس مریض کے گلے میں ڈال دو، پھر دیکھ لو کیسے حاضری آتی ہے۔ اصل میں بعض اوقات کچھ شیاطینی جنات ہوتے ہیں، کچھ جنات ہوتے ہیں جو اس قسم کے معاملات کو کرتے ہیں۔ لاؤ مجھے موبائل دو، میں کال لے لوں لوگوں کی، اور وہ دے دو مجھے۔ اچھا، آپ لوگ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی، ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان حال ہیں، تو اپنے مقصد کے لیے بھی آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو۔ میرا نمبر آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، آپ مجھے واٹس ایپ بھی مجھے میسیج کر سکتے ہو، مجھے کال کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ تو میرا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ مجھے اچھا، آپ ویب سائٹ کے ذریعے، جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں وہ www.drabdulwajidchadri.com پر آپ میرا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں ان سے میں تفصیلی ان کو میں وقت دیتا ہوں، اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مسائل ان کے حل ہوں۔ تو آپ ویب سائٹ پر اپنے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہو، اور جو لوگ اس کے علاوہ میرا جو نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس اسکرین پر جو نمبر موجود ہے، واٹس ایپ مجھے صرف نام، والدہ کا نام، تھوڑا سا مختصر میٹر لکھ کر آپ مجھے سینڈ کر دیا کریں۔ اچھا، وائس میسیج نہ بھیجا کریں، کیونکہ وائس میسیج بہت لمبا ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے سننے میں۔ جیسے میں انشاءاللہ چیک کروں گا، آپ کو رپلائی کر دوں گا، آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور باقی عام لوگوں کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے، جو لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، اب جو لوگ کریں گے ان کی بھی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ جو نقش میں نے تعویذات آپ کو سینڈ کیا ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ اور یقیناً کہ بیعت شاذلیہ کے اندر یہ نسخہ آپ کے لیے بہترین کرامت ثابت ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں بلال بات کر رہا ہوں، سلالہ عمان سے۔ عمان سے بات کر رہے ہیں، جی کیا کہنا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا ایک مسئلہ ہے، میرا پہلے استاد کا ایک کرسچن تھا وہ سیدنا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ تھوڑا مجھے الٹے سیدھے کام بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سے آپ کی نشریات شروع ہوئی ہے تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں، تو میں نے آپ کو کہنا کہ کچھ مزاح بھی کیے ہوئے ہیں، کچھ چلے بھی کیے ہوئے ہیں، تو جو عیسائی ہے وہ بھی میرے کاموں میں مداخلت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ رکاوٹ ڈالتا ہے، تو مجھے کچھ ایسا کریم کریں کہ تاکہ وہ جو عیسائی ہے وہ میری جان چھوڑ رہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ راشد بلال۔ راشد بلال۔ اچھا آپ ایک کام کریں، آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام مجھے واٹس ایپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ ٹرانسمیشن سے فارغ ہو کے میں آپ کے معاملات دیکھ کے انشاءاللہ پھر آپ کو میں اپڈیٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر۔ چلیں جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ مجھے لوکل ہی کال کر لیں، کیونکہ واٹس ایپ کال کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر واجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام شاہ فیصل ہے اور میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کل آپ کا ایک پسندیدہ میں نے ویڈیو دیکھا جو بھلائی کا اہدا کچھ مقام تھا، جی جی تو حضرت صاحب نے کہا کہ یاد کرنا ہے، کنیکٹ نہیں ہو۔ میں نے جو ہے کہ اس کو یاد کر لیا ہے۔ جی اچھا جی جی میں سن رہا ہوں۔ تو بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو کل کی جو بھلائی کا اہدا ہے تو مطلب اس کی طریقے کار آپ نے بتا دیے، تو ہر قسم کو اگر ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیا 1000 مرتبہ، کبھی 10 قسم کو 1000 مرتبہ کی تعداد میں؟ نہیں، ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ شروعات یا شم پیسہ سے کریں گے؟ ہاں شم خیصہ سے کریں گے اس کا ابتدا، صحیح ہے؟ جی، اور مطلب 1000 2 مرتبہ کی 1000 مرتبہ؟ ہاں دیکھیں، جب آپ نے اگر سنگل کرنا ہے نا، ایک ایک اسماء مبارک کو پڑھنا ہے تو آپ 1000 پڑھیں گے، اور جب ان تمام کو ملا کے 10 کے 10 اسماء کو مبارک کو پڑھیں گے تو 1000 2 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
اوکے اگر سنگل ایک انڈیویجول پرسن کو کرنا ہے تو 1000 مرتبہ جی بالکل 1000 بار پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ زبان استعمال کرے ایک خطا کرنا ہاں بالکل 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 نارملی پڑھ سکتے ہیں. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں نارملی, ٹھیک ہے. چلے اوکے اوکے بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عیسائی وال سے بات کر رہے ہیں. غار میں بدبو بہت آتی ہے اور چیزیں بھی حرکت کرتی خرکا کرتی ہے. اچھا صاحبال سے بات کر رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی غلام غوث. غلام غوث. والدہ کا نام؟ جن کے گھر میں لڑکا ہوتا نا ان کا نام تسلیم بھی تھی. اچھا ان کے اچھا آپ روحانی معالج ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی. اچھا آپ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ ایک کام کریں, ٹھیک ہے. آپ نے فریدہ سلیمانی تو ظاہر سی بات ہے آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی, آپ کے معلوم ہوگا آپ کو. آپ ان کو فریدہ سلیمانی ملکے جلانے کے لیے دیں. اور جو آج میں نے تعویذ بتایا نا حصار والا, آج یہ نقش ان کو دیں انشاءاللہ. اور ان سے کہیں کہ پانی میں ڈال کر اس کو نا پورا چھڑکیں گھر میں, اور پانی پینے میں استعمال کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تقریباً 21 دن استعمال کرنا ہے انہوں نے. ہاں روزانہ ایک تعویذ جلا رہے ہیں, صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آج جی بالکل آپ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے, آپ کریں. اور باقی جب یہ تعویذات آپ زعفران کے پانی سے لکھ کے دیں گے تو یہ تعویذ ایک تعویذ 1 دن بھی پیا جاتا ہے, ایک تعویذ 3 دن بھی پیا جاتا ہے, ایک تعویذ 2 دن بھی پیا جاتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, مرض کی نوعیت دیکھ کر آپ اس حساب سے پینے کو دیا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حافظ مشتاق بول رہا ہوں انڈیا سے. جی حافظ مشتاق صاحب. جی استاد محترم بہت کافی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے. جی آپ بولیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. جی استاد محترم سورۃ الاخلاص کے لشکر کا حصہ ہوں ماشاء اللہ. اور 1900 کی تعداد مکمل ہو چکی ہے محرم الحرام میں. ٹھیک ہے. تو سوالات کی تیاری ہے, حضور اجازت دے دیں. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن آپ آج فکر سلطانی کی جو میں نے پریکٹس بتائی ہے نا, وہ تھوڑی بہت پریکٹس کرتے رہیں, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. جی استاد محترم میں ایک اجازت چاہیے استغفار کی, سوالات کی. ہمارے جو تاک ہیلنگ کے ایڈمیشنس ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں. تو جو لوگ تاک ہیلنگ کے اس میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو بھی لے سکتے ہیں. اور اسکرین پر جو باقاعدہ ایڈمیشن کے جو نمبرز ہیں یہ ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے نمبر ہیں, آپ ان کو کال کر کے اور طریقہ کار بالکل معلوم کر سکتے ہو آپ ان کے. اور باقی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر صاحب وہ مجھے جو آپ نے بتایا تھا 4 سنت سے 4 سنتیں 4 کل سے پڑھنی ہے, جی ان کی کیا مل سکتی ہے؟ بالکل آپ کو اجازت ہے اس کی. اچھا تو سر وہ ایک میں نے معاملہ اس دن بتایا تھا شبیر صاحب والا, تو آپ نے چیک بھی کیا تھا. سید شبیر احمد صاحب ان کا جو روحانی ہاں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تو آپ نے مطلب اس میں کچھ واپسی WhatsApp جواب نہیں دیا تھا, بس یہ پوچھنا تھا. ہاں وہ میرا کام ہے کرنا. وہ آپ مطلب بتائیں گے آپ پھر ہمیں؟ ہاں بالکل میں انشاءاللہ تفصیلی بتا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اور مجھے آیت الکرسی کی اجازت دے دیں پڑھنے کی دوبارہ. میں نے پہلے شروع کی ہوئی تھی, میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اب مجھے اجازت دے دیں میں کب سے شروع کروں؟ بالکل میں